السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ، قسط نمبر 19۔ کفارہ اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ رخشی، تم نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کوٹھی کے دروازے سربا مہر ہیں اور پولیس کا پہرا ہے، اور میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں چور یا ڈاکو نہیں ہوں، میری لائن مختلف ہے۔ تم ایک نڈر اور حوصلہ مند آدمی ہو، رخشی نے کہا۔ یہ کام کوئی اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہوگی، اور ایک سے زیادہ ساتھیوں کی بھی۔ میں کل ہی کسی طرح اسلام آباد میں مخدوم کو اپنا پیغام بھجوا دیتی ہوں، وہ آ جائے تو ہم کوئی پلان بناتے ہیں۔ اس دوران تم وہ کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یعنی؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مادام دشکا کی کوٹھی کا جائزہ لے لو، رخشی نے کہا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے مادام دشکا کی تصویر اٹھا لی۔ یہ اس کی جوانی کی تصویر تھی، اور بلا شبہ اسے قیامت کہا جا سکتا تھا۔ تم نے یہ تصویر کہاں سے لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میں مادام دشکا کے پاس کام کر چکی ہوں، رخشی نے مجھے گھورا۔ انہی دنوں ہی تصویر مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز پر رکھی ہوئی مل گئی تھی، جسے میں نے غیر ارادی طور پر اٹھا کر اپنے پرس میں ڈال لیا تھا، اور آج یہ تصویر اس طرح کام آ گئی کہ اس سے تمہارے اس لاکٹ کی تصدیق ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، کیا تم اس عورت کو دوبارہ کہیں دیکھو تو پہچان لو گے؟ میں چونک گیا۔ میں نے ایک فرضی کہانی سنائی تھی اور رخشی نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے یہ بات بھی مان لی تھی کہ مادام دشکا کی کوٹھی پر واردات کرنے والوں میں کوئی عورت بھی شامل تھی۔ یہ نتیجہ اس نے میری سنائی ہوئی فرضی کہانی سے اخذ کیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس واردات میں ایک عورت شامل تھی۔ میں نے اس رات ایک مرد اور ایک عورت کو مادام دشکا کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں تو یہ بات پورے وثوق سے کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ قتل انہی دونوں نے کیا تھا۔ وہ کار جب مادام دشکا کی کوٹھی سے باہر نکلی تھی تو میں نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ مرد چونکہ دوسری طرف تھا، اس لیے اس کا چہرہ میری نظروں میں نہیں آ سکا تھا۔ وہ کار اگرچہ تیزی سے میری ناظروں کے سامنے سے گزر گئی تھی، مگر اس عورت کا چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ خاصی حسین عورت تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کے بعد میں مسلسل ملک شہاب کے کیس میں الجھا رہا تھا۔ اس کے درندے شکاری کتوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے تھے، اور میں اس پناہ گاہ میں دبکا رہا تھا کہ کہیں باہر نکلا تو شاید کہیں سے اس عورت سے سامنا ہو جاتا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اپنے مسائل میں الجھ کر میں نے اس کا خیال ہی ذہن سے نکال دیا تھا، اور مادام دشکا کو بھی بھلا بیٹھا تھا۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان وقت کو بھول جاتا ہے، مگر وقت کسی کو نہیں بھولتا۔ اس بنگلہ میں پناہ گزین ہو کر میں سمجھتا تھا کہ دشمن کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دشمن مجھے تلاش نہیں کر سکے تھے، مگر میں جاوید نامی اس شخص کی نظروں میں آ گیا تھا جو کبھی ہیروئن بیچا کرتا تھا، مگر اس کی بیوی اسے راہ راست پر لے آئی تھی۔ جاوید ہیروئن بیچنے والوں کے گینگ میں رہ چکا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو کسی اور کو بھی میرے بارے میں بتا سکتا تھا، مگر وہ چونکہ اس کاروبار ہی سے الگ ہو چکا تھا، ہر ایک سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے شاید اس نے کسی اور سے رابطہ قائم کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تاہم اس نے رخشی کو میرے بارے میں بتا دیا تھا، اور رخشی دوسروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی تھی۔
رخشی کی عمر اگرچہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پولیس کی 3 سالہ ملازمت نے اسے چنٹ بنا دیا تھا۔ میں اسے بہت معصوم اور بھولی بھالی سمجھتا تھا، لیکن اس پہلی ہی ملاقات میں وہ جس طرح میرے سامنے کھلی تھی، اس سے میں واقعی پریشان ہو گیا تھا، اور مجھے اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی تھی کہ اگر میں نے اسے قابو میں نہ کیا تو وہ میرے لیے ملک شہاب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ رخشی کی بے خوفی یا حوصلے کی بھی داد دینی پڑتی تھی کہ اس نے اس طرح آدھی رات کو مجھے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ مادام دشکا کی تصویر دیکھ کر میں نے ایک طرف رکھ دی اور رخشی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا خیال ہے اب تمہیں چلا جانا چاہیے، رخشی نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 کپ چائے اور پلا دو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی۔ وہ صرف 1 ہی کپ بنا کر لائی تھی۔ اس نے کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور ٹونی والے کمرے میں چلی گئی۔ میں اکیلا بیٹھا چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ چائے ختم کر کے میں نے خالی کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چائے ختم کر کے میں نے خالی کپ ڈریسنگ پر رکھ دیا۔ چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار گیر گھڑی پر 3:45 کا وقت تھا اور میرا خیال تھا کہ مجھے اب چلے جانا چاہیے۔ رخشی ٹونی کے کمرے میں تھی اور میں اسے بلانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ میں دروازے سے نکل کر بائیں طرف مڑ رہا تھا کہ دوسری طرف سے آتی ہوئی رخشی سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں غیر ارادی طور پر اس سے لپٹ گیا تھا۔ ایک لمحہ کو تو رخشی خود بھی کچھ نہ سمجھ سکی، پھر اس نے اپنے حواس پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اسے آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں روفی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک جرم کی منصوبہ بندی کر رہی ہوں۔ اس دوران بہت سے ایسے مرحلے آئیں گے جب ہمیں اس طرح اکیلے میں ملنے کا موقع ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بدچلن لڑکی ہوں، اور مناسب یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح ملا کریں، اچھے دوستوں کی طرح۔ میری گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ رخشی نے اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے آئی اور دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتی رہی۔ اس لحاظ سے رخشی ان دوسری لڑکیوں سے قدرے مختلف ثابت ہوئی تھی جو میرے پاس آتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پلیٹ پر سجا کر میرے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے میرے جذبات پر بھی اوس پڑ گئی تھی۔ رخشی یا تو واقعی مضبوط کردار کی مالک تھی یا پہلی ملاقات کی وجہ سے وہ میرے سامنے بن رہی تھی۔ بہرحال میں نے بھی اس سلسلے میں اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ہم ایک بار پھر مادام دشکا کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس گفتگو کے دوران ملک شہاب کا بھی ذکر آیا۔ رخشی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ میرے اور ملک شہاب کے پھڈے کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر تفصیل میں جانے کی خواہش نہیں سمجھی تھی۔ 4:30 بجے کے قریب میں کرسی سے اٹھ گیا۔ رخشی بھی اٹھ گئی۔ تمہیں اکیلے ڈر نہیں لگے گا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ علاقہ ابھی اتنا آباد نہیں ہے، یہاں چوریوں کی بھی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں بزدل نہیں ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ڈرپوک ہوتی تو نہ تمہارے گھر جاتی اور نہ ہی تم جیسے آدمی کو یہاں لے کر آتی۔ ویسے چوروں سے بچنے کا میں نے بندوبست کر رکھا ہے۔
اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپر والی دراز کھولی۔ اس میں اشاریہ 3/8 کا ریوالور رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور اٹھا لیا۔ پولیس سروس کے دوران یہ ریوالور میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ساہیوال کے ایک تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے سنبھال کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کی صفائی بھی کرتی رہتی ہوں۔ اور اب میرا خیال ہے اس کے استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا۔ کھول کر دیکھا، اس کے تمام چیمبرز بھرے ہوئے تھے۔ نازک ہاتھوں میں اتنا بھاری کھلونا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو کوئی لیڈی آٹومیٹک پستول استعمال میں رکھنا چاہیے۔ پولیس میں رہ کر اس کے استعمال کی عادی ہو چکی ہوں، رخشی نے جواب دیا۔ یہ تو بہت ہلکا ہے، ضرورت پڑنے پر میں SMG بھی چلا سکتی ہوں۔ گڈ۔ میں نے توصیفی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ریوالور واپس کر دیا، جسے اس نے دوبارہ ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیا۔ تم نے ابھی تک اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، اس نے پوچھا۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مادام دشکا کے بارے میں، وہ بولی۔ تمہارے کہنے کے مطابق اس تہہ خانے کے بارے میں کسی اور کو علم نہیں۔ اس میں جو دولت بھری ہوئی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ میں 1-2 روز میں تم سے بات کروں گا۔ میں دراصل کچھ اور معاملات میں بھی الجھا ہوا ہوں، ذرا ان سے نمٹ لوں تو پروگرام بنائیں گے۔ میں تمہارے دوسرے معاملات سے بھی واقف ہوں، اخباروں میں چھپتا رہتا ہے تمہارے بارے میں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، SP بہت ایماندار آفیسر ہے۔ اس نے ملک شہاب کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے، اب وہ آسانی سے نہیں چھوٹ سکے گا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ ملک شہاب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہوگا۔ بہرحال تمہیں میرا فیصلہ جاننے کے لیے 1-2 دن انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم کوئی مثبت فیصلہ ہی کرو گے۔ رخشی باہر والے دروازے تک میرے ساتھ آئی۔ برآمدے کی بتی بجھی ہوئی تھی، اس کے صحن میں اندھیرا ہی تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے باہر والا دروازہ کھول کر پہلے خود باہر دونوں طرف جھانکا اور پھر مجھے اشارہ کر دیا۔ میں دروازے سے باہر آ گیا۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ گلی میں سناٹا تھا۔ دور کہیں کسی اور گلی میں چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوں اپنی کوٹھی کی طرف آ گیا۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا، رخشی اب بھی دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلایا، وہ اندر چلی گئی۔ میں اپنے گیٹ کو باہر سے کنڈا لگا کر گیا تھا۔ آہستہ سے کنڈا کھولا اور اندر داخل ہو کر گیٹ بند کر دیا اور برآمدے میں آ کر ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی، پھر اب برآمدے سے نکل کر واٹر ٹینک کے ڈھکنے کے قریب آ گیا۔ جھک کر بڑی آہستگی سے ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پانی میں لٹکا ہوا تھیلا باہر نکال کر اسے ہک سے الگ کر لیا اور ڈھکنا دوبارہ ٹینک پر رکھ دیا۔ چند منٹ تک تھیلے میں پانی کا نچڑنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر تھیلا اٹھا کر اندر آ گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر تھیلا فرش پر رکھ دیا۔ اس پر چڑھے ہوئے پلاسٹک کے کور سے اب بھی پانی نچڑ رہا تھا۔ کئی منٹ بعد میں نے تھیلا کھول کر بڑے نوٹوں کے چند بنڈل نکال لیے اور تھیلا اسی طرح پیک کر کے دوبارہ پانی کے ٹینک میں لٹکا دیا۔ اس سے محفوظ کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔
دوبارہ کمرے میں آ کر میں نے نوٹوں کے وہ بنڈل الماری میں رکھ دیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت اگرچہ صبح ہونے والی تھی، میری آنکھوں میں مرچیں بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رخشی کے کہنے کے مطابق اس نے 2-2.5 مہینے مادام دشکا کے پاس ملازمت کی تھی۔ اس دوران اسے تہ خانہ اور اس میں بھری ہوئی دولت کا راز معلوم ہوا تھا، لیکن یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ کوئی بھی شخص کسی نئی ملازم پر اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اپنے اہم راز بتا دے، اور پھر دشکا تو سفارتکار تھی۔ رازداری ان کی سفارتی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر محض اتفاق کی بات ہوتی تو رخشی کو سب سے پہلے الماری میں بھری ہوئی دولت کا پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن اس کا اس نے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ رخشی کے پاس مادام دشکا کی تصویر کی موجودگی بھی اس کے بارے میں شبہات کو جنم دے رہی تھی، اور جس طرح اس نے میرے گلے میں لاکٹ کو پہچان لیا تھا وہ بھی حیرت انگیز بات تھی۔ اور پھر اس نے مادام دشکا کی وہ تصویر نکال لی تھی جس کے گلے میں لاکٹ پڑا ہوا تھا، تاکہ موازنہ کر کے اس کی تصدیق کی جا سکے۔ کسی چیز کے بارے میں ایسی باریکیوں سے صرف وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو وہی قریب رہا ہو، اور رخشی نے صرف 2-2.5 مہینے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 2-2.5 ہفتے دشکا کے پاس کام کیا تھا، اور اس مختصر سے وقت میں وہ اس کے اتنا قریب نہیں آ سکتی تھی کہ اتنے اہم راز سے واقف ہو سکے۔ معاملہ یقیناً کچھ اور تھا، اور پھر مخدوم نامی وہ شخص بھی میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ مخدوم اسلام آباد میں تھا، اور رخشی اس کے ساتھ مل کر مادام دشکا کی کوٹھی کا تہ خانہ لوٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ دفتن میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ ایسا تو نہیں کہ مخدوم نامی وہ شخص لبنان کے سفارت خانے میں ملازم ہو اور وہ مادام دشکا کے راز سے واقف ہو گیا ہو؟ یقیناً یہی بات ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مخدوم اور رخشی میں دوستی کیسے ہوئی تھی؟ میں یہی سب سوچتا رہا۔ پھر رخشی کا سراپا میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ بے حد حسین تھی، اور مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ایسی حسین لڑکیاں اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر بالآخر اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ دوسری طرف میں اس کے بہنوئی عزیز کے بارے میں سوچتا تو مجھے مزید حیرت ہوتی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے 2-4 مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے شریف آدمی لگتا تھا۔ اس نے عزیز کے بارے میں جو انکشافات کیے تھے وہ بھی میرے لیے خاصے دلچسپ ثابت ہوئے تھے۔ رخشی کے کہنے کے مطابق وہ اس سے ڈرتا تھا۔ اس کی ایک معقول وجہ تھی۔ وہ غریب آدمی تھا، سرکاری محکمے میں معمولی سا کلرک تھا۔ یہ کوٹھی رخشی کی ملکیت تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی اکڑفو دکھاتا تو رخشی اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ وہ رخشی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے دب کر رہ رہا تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچتا رہا، اور بالآخر مجھ پر نیند غلبہ پانے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ جاگ جانے کے بعد بھی میں دیر تک بستر پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں کچن میں آ گیا۔ چائے بنا کر برآمدے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے میری نظر گیٹ کے قریب پڑے ہوئے اخبار پر گئی۔ میں اٹھا لایا۔ کرسی پر بیٹھ کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے اخبار سیدھا کر لیا۔ ہیڈ لائن کسی وزیر کے حوالے سے تھی۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے سیاسی خبریں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اور پھر ایک 3 کالمی سرخی پر نظر پڑتے ہی میں اچھل پڑا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ چھلک گیا۔ کچھ چائے اخبار پر اور میری قمیص پر گری۔ میں نے کپ کرسی کے قریب فرش پر رکھ دیا اور اخبار سیدھا کر کے وہ خبر پڑھنے لگا۔
میرے بدترین خدشات درست نکلے تھے۔ ملک شہاب کو رہا کر دیا گیا تھا اور ایس پی سعید کا تبادلہ جھنگ کر دیا گیا تھا۔ ٹرک پر 50 من ہیروئن سمگل کرنے کے الزام میں البتہ 2 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور سنسنی خیز خبر یہ تھی کہ ملک شہاب نے اپنے آدمیوں کے قتل کی باقاعدہ رپورٹ درج کرا دی تھی اور شبہ ظاہر کیا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کے قتل میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں پڑھنے کے بعد میں دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ملک شہاب نہ صرف خود سلاخوں سے باہر آ گیا تھا بلکہ اس نے اپنے راستے کے کانٹے ہٹانے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھی۔ ایس پی سعید کا تبادلہ ہو گیا تھا اور میرے خلاف رپورٹ درج کروا دی گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی روپوشی کے دن گزار رہا تھا، اب مجھے مزید محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف رخشی ایک عجیب انداز میں میرے سامنے آئی تھی۔ وہ مخدوم کے ساتھ مل کر کوئی لمبا چوڑا منصوبہ بنا رہی تھی اور جاوید سے میرے بارے میں جاننے کے بعد اس نے مجھے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا تھا یا شامل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ رات کو میں نے کار خریدنے کے لیے تھیلے میں سے رقم نکالی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کار خریدنے کا پروگرام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھوں، لیکن کار میرے لیے بہت ضروری تھی، جبکہ کسی شو روم سے کار خریدنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اخبار میں بھی گاڑیوں کی خرید و فروخت کے اشتہار چھپتے رہتے ہیں۔ میں نے کلاسیفائیڈ اشتہارات والا صفحہ نکالا، مگر آج کے اخبار میں کوئی اشتہار نہیں تھا۔ میں اٹھ کر اندر آ گیا، پہلے ناشتہ تیار کر کے پیٹ کی آگ بجھائی اور پھر 2 دن پہلے والا اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں ایک پورا صفحہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے اشتہارات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے 3-4 اشتہارات پر نشان لگا دیے اور اخبار کا وہ صفحہ الگ کر دیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے تھوڑی دیر پہلے میں تیار ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت رخشی اپنے مکان کے گیٹ پر کھڑی سامنے والے دروازے میں کھڑی ہوئی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں شریف آدمیوں کی طرح سر جھکائے قریب سے گزر گیا۔ میں نے اخبار میں جو نشان لگائے تھے ان میں 2 گلشن راوی کی تھے اور ایک بند روڈ کا پتہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں گلشن راوی سے ہوتا ہوا بند روڈ کی طرف نکلوں گا۔ سڑک پر آ کر کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ لاہور میں بھی اکثر رکشوں پر اور ٹیکسیوں پر میٹر کا رواج نہیں تھا۔ میٹر تو لگے ہوتے تھے لیکن محض دکھاوے کے لیے۔ رکشہ اور ٹیکسیوں کے ڈرائیور کرایہ مرضی پر وصول کرتے تھے۔ بیٹھنے سے پہلے بھاؤ تاؤ کیا جاتا تھا۔ میری جیب گرم ہوتی تو میں بھاؤ تاؤ نہیں کرتا تھا۔ منزل پر پہنچ کر ڈرائیور نے جو مانگا دے دیا۔ اس وقت بھی میں کوئی بات کیے بغیر رکشے میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو سمن آباد موڑ پر چلنے کو کہا دیا۔ 20 روپے ہوں گے باؤ جی، ڈرائیور نے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چل یار 20 ہی لے لینا، میں نے جواب دیا، حالانکہ میٹر کے حساب سے 10-11 روپے سے زیادہ نہیں بنتے تھے۔ سمن آباد موڑ پر خاصی رونق تھی، ٹریفک کا ازدحام تھا۔ میرا رکشہ بھی ٹریفک جام میں پھنس گیا اور میں رکشہ سے اتر کر پیدل چلتا ہوا اس سڑک پر آ گیا جو گلشن راوی کی طرف چلی گئی تھی۔ اخبار میں شائع ہونے والے دونوں پتوں میں گلشن راوی کی مین مارکیٹ کا حوالہ دیا گیا تھا اور وہ مین مارکیٹ وہاں سے کافی دور تھی۔ میں موڑ پر کھڑے ہوئے ایک اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ مین مارکیٹ کے سامنے میں نے رکشہ چھوڑ دیا۔ اخبار میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ایک دکاندار سے پہلا پتہ دریافت کیا۔ اتفاق سے وہ مکان مارکیٹ کی پچھلی طرف گلی میں واقع تھا۔ ان اشتہاروں کو چھپے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ ممکن ہے وہ گاڑیاں اب تک بک چکی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ
اس قسم کے سودے اتنی جلدی نہیں ہوتے، اور یہی امید لے کر میں اپنی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ مکان تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ دراصل 20 مرلے پر ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر 2 کاریں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے گیٹ کے پہلو پر لگے ہوئے کال بیل کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نوعمر لڑکا برآمدے سے نکل کر میرے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے انکل، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ چودھری اشرف سے، میں نے اسے اخبار دکھاتے ہوئے کہا۔ اتوار کے اخبار میں کار کی فروخت کا اشتہار چھپا تھا۔ وہ گاڑی بک گئی یا؟ میں ابو کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ لڑکا برآمدے کی طرف دوڑ گیا۔ چند منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر نکلا۔ وہ واقعی چودھری تھا۔ شاندار ریشمی لاچا، سلک کا کرتا اس کے بھاری جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے چلنے کی شان بھی نرالی تھی۔ الیکس لیک کے بعد ہم فوراً ہی اصل موضوع پر آ گئے۔ 5 سال پہلے کے ماڈل کی ٹویوٹا کرولا سفید رنگ کی گاڑی وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اصل میں سال بھر سے یہ گاڑی ہمارے استعمال میں ہے اور اب بچے اس سے اکتائے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اور گاڑی خریدنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی تو اونے پونے نہیں بیچ سکتے تھے۔ اتوار سے اب تک کئی گاہک آئے، مگر ڈھنگ کی کوئی آفر نہیں ملی۔ میں گاڑی خریدنے کے لیے آیا ہوں چودھری صاحب، میں نے کہا۔ یہ کار بظاہر مجھے پسند آ رہی ہے، ذرا دیکھ لوں تو مجھے امید ہے کہ میری اور آپ کی بات بن جائے گی۔ ہاں ہاں ضرور، چودھری اشرف نے کہا۔ میں نے پہلے کار کے گرد ایک چکر لگایا، ٹائروں کو دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ یہ کار بس بقول شخص سے فل لوڈ تھی، یعنی اے سی بھی لگا ہوا تھا اور وہ تمام آسائشیں موجود تھیں جو اس قسم کی کار میں ہونی چاہیے تھی۔ چودھری صاحب، اگر تھوڑی سی ڈرائیونگ ہو جائے تو؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں؟ چودھری اشرف نے لڑکے کو آواز دے کر چابی منگوا لی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں چلاؤں یا آپ ڈرائیو کریں گے؟ میں ڈرائیو کروں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ وہ میرے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار کو ریورس گیئر میں گیٹ سے باہر لے آیا اور اسے گلیوں سے نکال کر سمن آباد کی موڑ کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ سمن آباد موڑ سے میں نے کار واپس موڑ لی اور اسے چودھری اشرف کی کوٹھی کے گیٹ کے باہر ہی روک کر انجن بند کر دیا۔ کار بہترین حالت میں تھی اور مجھے پسند آ گئی تھی۔ جی چودھری صاحب، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے 1,80,000 لگ چکے ہیں، جبکہ میری ڈیمانڈ 2,10,000 کی ہے۔ کار کے بارے میں ہر قسم کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ 1 ہفتہ استعمال کے بعد بھی آپ اس میں کوئی گڑبڑ محسوس کرے تو میں رقم واپس کر دوں گا۔ بات یہ ہے چودھری صاحب کہ مجھے یہ کار ابھی لے کر جانی ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اپنی ڈیمانڈ سے تھوڑا نیچے آ جائیں تو صرف 10,000 تو یہ سودا بن سکتا ہے۔ چودھری اشرف چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ڈن کہہ کر اس نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بہت شاندار ڈرائنگ روم تھا۔ چودھری اشرف نے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی چائے کے لیے کہہ دیا تھا۔ چائے کے دوران باتیں بھی ہوتی رہی۔ میں نے اپنے بارے میں چودھری کو بتایا کہ بزنس سے وابستہ ہوں، جبکہ چودھری اشرف کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ لاہور سے شرق پور کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے اس کے 2 مربع اراضی ہے۔ اراضی پر بھی اس نے ایک کوٹھی بنا رکھی ہے اور یہ کوٹھی بھی اس کی اپنی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے۔ ایک بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں ہے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کانوینٹ اسکول میں زیر تعلیم ہے۔
चौधरी अशरफ खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। वो खुद ज्यादातर जमीनों पर ही रहता है। बच्चे कभी इस कोठी में रहते हैं और कभी गांव चले जाते हैं। चौधरी अशरफ ने गाड़ी के कागजात मेरे सामने रख दिए। ये कार इसने तकरीबन 1.5 साल पहले खरीदी थी। कोठी में खड़ी हुई दूसरी कार मर्सिडीज थी। रुपए पैसे की कमी नहीं थी, दौलत की रील पील थी। इसके बातों से इंकिशाफ हुआ कि कोई भी गाड़ी इनके पास 1-2 साल से ज्यादा नहीं रहती थी। मैंने 2 लाख की रकम इसके सामने रख दी। एक कच्ची रसीद लिखने पर आपको कोई एतराज तो ना होगा? मैंने कहा। एतराज कैसा? रसीद तो आपका हक है, चौधरी अशरफ ने कहा और कागज और कलम मंगवाकर रसीद लिखने लगा। मैंने इसे अपना नाम अब्दुल रऊफी बताया था और रसीद भी इसी नाम से लिखी गई थी। कारोबारी हंगामों से फुर्सत मिले तो 1-2 रोज के लिए मेरे गांव आ जाएं। इसने रसीद मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इस्लामिया कॉलेज के साथ गिलानी रोड पर मुड़ जाइए और रावी का पुल पार करके शरतपुर मोड़ पर मुड़ जाइए। 7वीं मील पर दाईं तरफ गुड फार्मर्स का बोर्ड लगा हुआ है। बस वहीं से मेरी अराजी शुरू हो जाती है। आजकल लीची का सीजन है, किसी दिन प्रोग्राम बनाकर आ जाएं और ये मेरा कार्ड रख लीजिए। वैसे तो आपको मेरी तरफ से दावत है, लेकिन आने से पहले फोन कर दें तो बेहतर होगा। इसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया। मैं जब रुखसत होने लगा तो चौधरी अशरफ ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया था। वो कार तक मेरे साथ आया। जब मैं चौधरी अशरफ से रुखसत हुआ तो 8 बजने वाले थे। मेरी जेब में इस वक्त भी 30-35 हजार रुपए मौजूद थे। इस तरह आजादाना घूमना मेरे लिए अगरचे खतरनाक था, मगर मैंने आज रात का खाना किसी 5 स्टार होटल में खाने का फैसला किया था। मुल्तान रोड से होता हुआ मैं माल रोड पर आ गया और कार का रुख अपर माल की तरफ मोड़ दिया। इस तरफ 2-3 5 स्टार होटल थे जिनमें मैं पहले भी जाता रहता था।